ایک کھلی جگہ پہنچ کر عثمان اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو رکنے کا کہتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، گگتوگ کیا گھوڑوں کو کیلوں سے جکڑا ہے؟ گگتوگ جواب دیتے ہیں، جی جناب۔ عثمان اپنا گھوڑا سپاہیوں کی طرف موڑ کر بتاتے ہیں، ہم کزیل حصار سڑک سے جائیں گے۔ کفار پہلے ہی خبر لے چکے ہیں کہ ہم ازنک جا رہے ہیں۔ جیرکوتائی کہتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جال بچھا دیا، لیکن میرے سردار نے اسے خراب کر دیا۔ عثمان اپنے گھوڑے کو واپس سفر کی طرف موڑتے ہوئے کہتے ہیں، چلو وقت ضائع ہو رہا ہے، اور پھر وہ کزیل حصار سڑک کی طرف مڑ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں موجود نکولا اور انسلمو کو دکھایا جاتا ہے، جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان کے راستے میں گھات لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جھاڑیوں میں چھپ کر کھڑے نکولا اور انسلمو مسلسل راستے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، وہ اپنے پیاروں گھوڑوں پر سوار ہو کر بے خبر موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم صرف عثمان کو ہی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کو ختم کر دیں گے۔ انسلمو جواب دیتا ہے، یہ سرزمین پر ترکوں کا آخری دن ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نکولا کہتا ہے، ادھر آؤ۔ عثمان سردار آؤ۔ اس کے بعد دوبارہ جنگل کی ایک سڑک سے گزرتا عثمان کا قافلہ دکھایا جاتا ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے انسلمو اور نکولا ان کے قافلے پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، انہی کے سامنے ایک چھکڑا اور کچھ زخمی سپاہی زمین پر گرے دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان ہاتھ ہوا میں بلند کر کے سب لوگوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور گگتوگ سے کہتے ہیں، جاؤ اسے دیکھ کر آؤ۔ گگتوگ اور بوران جواب دیتے ہیں، جیسا آپ کا حکم ہے جناب، اور گھوڑوں سے اتر کر زخمیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو زمین پر گرے ہوتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی اپنی تلواروں پر ہاتھ رکھے محتاط انداز میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک زخمی جس کے سینے میں ایک تیر پیوست ہوتا ہے، وہ کراہ کر پانی مانگتا ہے۔ بوران ایک سپاہی کو کہتے ہیں، بھائی اس کے لیے پانی لاؤ۔ گگتوگ ایک زخمی کے پاس بیٹھ کر اس کی نبض کا جائزہ لیتے ہیں۔ عین اسی وقت عثمان کی چھٹی حس بیدار ہوتی ہے اور عثمان کچھ محسوس کرتے ہوئے اپنی کمان نکالتے ہیں، لیکن اسی لمحے نکولا اپنی کمان سے ایک تیر پھینکتا ہے جو سیدھا عثمان کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عثمان کو تیر لگتے دیکھ کر ملہن چلا کر عثمان کا نام لیتی ہے۔ عثمان اپنے گھوڑے کو موڑ کر ملہن کے سامنے آ جاتے ہیں اور نکولا کا چلایا ہوا دوسرا تیر بھی عثمان کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، جبکہ اسی وقت کائی قبیلے میں پنگ گھوڑے میں سویا اور ہان رونے لگتا ہے۔ بالا خاتون جو خیمے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، اچانک ان کے دل اور پیٹ میں ایک تکلیف سی ہوتی ہے۔ سلجان بالا کی طرف متوجہ ہو کر ان کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں، انشاءاللہ کوئی بری بات نہیں ہے میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ بالا کہتی ہیں، میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے برا احساس ہوا ہے۔ سلجان کہتی ہیں، اللہ کرے کچھ اچھا ہو۔ جبکہ جنگل میں عثمان تیر لگنے کے بعد گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ دکھایا جاتا ہے، جہاں ملہن عثمان کا نام لے کر ان کی طرف آتی ہیں۔ عثمان درد سے کراہ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اسی وقت قبیلے میں اورحان ایک بار پھر رونے لگتا ہے۔ بالا خاتون اورحان کی طرف بڑھتی ہیں۔ سلجان کہتی ہیں، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ سو کیوں نہیں رہا؟ جبکہ بالا اورحان کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں۔ جنگل میں عثمان کراہتے ہوئے زمین پر گرے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آئیگل جلا کر انہیں پکارتی ہیں۔ جیسے ہی گگتوگ کی نظر زخمی عثمان پر پڑتی ہے، وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ایک تیر گگتوگ کی ٹانگ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ گگتوگ عثمان کو پکارتے ہوئے تیر کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ عثمان سینے میں پیوست تیر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر رینگتے ہوئے درخت کی اوٹ میں جاتے ہیں۔ چھکڑے کے پیچھے بیٹھے بوران اپنے بازو میں پیوست تیر توڑ دیتے ہیں۔ عثمان بلند آواز سے سپاہیوں کو پکارتے ہیں، جبکہ ملہن عثمان کا نام لیتی ہیں۔ ملہن اپنے اور عثمان کے گھوڑے کی اوٹ میں خود کو تیروں سے محفوظ رکھ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ عثمان کے بھی درخت کے پیچھے آ جانے کے بعد تیر ان تک نہیں پہنچتے۔ بوران خود کو سنبھال کر اپنی کمان تانتے ہیں۔ عثمان بھی اپنے سینے میں پیوست دونوں تیر توڑ دیتے ہیں اور زمین پر لیٹے ہوئے تیر اٹھا کر کمان میں ڈالتے ہیں۔ اسی وقت نکولا کہتا ہے، حملہ! انسلمو بھی قاتلانیوں کو آواز دیتا ہے اور وہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر عثمان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکولا انسلمو کو اشارہ کرتا ہے اور سپاہیوں کے بعد وہ دونوں جھاڑیوں سے باہر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ عثمان کے تھوڑا قریب پہنچتے ہیں، عثمان درخت کے پیچھے سے بیٹھے ہی تیر چلاتے ہیں، جو کہ آرکس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ملہن خاتون اور بوران بھی اپنی کمان تان کر حملہ آوروں کو نشانہ بنانے لگتے ہیں، جبکہ گگتوگ زخمی ٹانگ کے باوجود تلوار لیے حملہ آوروں کے سامنے آتے ہیں۔ عثمان بھی زمین سے اٹھ کر اپنی تلوار نکالتے ہیں اور حملہ آوروں سے جنگ کرنے لگتے ہیں۔ عثمان اور ان کے تمام سپاہی خود کو سنبھال کر اٹھتے ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں۔ سب لوگ انتہائی ہمت اور بہادری سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن فوج سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ملہن اور آئیگل خاتون بھی اپنی تلواریں لیے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ 3 حملہ آور ایک ہی وقت میں عثمان کو گھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نیزے سے عثمان کے چہرے پر وار کرتا ہے۔
جس سے ان کے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر ملہن پریشانی سے عثمان کا نام لیتی ہیں۔ عثمان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک اور سپاہی ان پر حملہ کر دیتا ہے، جس پر عثمان نڈھال ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ عین اسی وقت کائی قبیلے میں موجود اورحان مسلسل رو رہا ہوتا ہے۔ بالا اور سلجان خاتون پریشانی سے اورحان کی حالت کی طرف دیکھتی ہیں۔ سلجان کہتی ہیں اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، جبکہ بالا خاتون اورحان کو سلانے کے لیے گنگناتی ہیں میرا بیٹا سوئے گا اور بڑا ہوگا، پرندوں کے اپنے گھونسلے میں لوٹنے سے پہلے اس کے بابا گھر آئیں گے۔ بالا خاتون کے گنگنانے پر اورحان ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کچھ پرسکون دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جنگل میں ملہن اور عثمان کو دکھایا جاتا ہے۔ ملہن پریشانی سے عثمان کی طرف دیکھنے کے بعد خود پر حملہ آور شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں اور پھر چیخ کر عثمان کا نام لیتی ہیں، جس پر عثمان بھی جواب میں ملہن کا نام پکارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور خود کو سنبھال کر دشمنوں سے لڑنے لگتے ہیں، لیکن ایک بار پھر وہ زخمی ہونے کی وجہ سے زیر ہو جاتے ہیں۔ ملہن خاتون جنگ کے دوران بھی مسلسل مڑ کر عثمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ عثمان کچھ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر اٹھتے ہیں، جبکہ نکولا عثمان کے سپاہیوں سے لڑتے ہوئے عثمان کا نام لیتا ہے۔ زخمی حالت میں عثمان تیزی سے سانس لیتے ہوئے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ نکولا کو دیکھ کر عثمان کہتے ہیں تم لعنتی کتے۔ نکولا جواب دیتا ہے آؤ دیکھتے ہیں۔ اس پر عثمان نکولا کی طرف جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان تلوار زنی ہونے لگتی ہے۔ پہلے وار پر عثمان زخمی ہونے کے باوجود نکولا پر بھاری پڑتے ہیں۔ کچھ دیر میں ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا کر ٹھہر جاتی ہیں۔ عثمان پوری قوت سے تلواروں کو نکولا کی طرف جھکاتے ہیں اور دونوں تلواریں نکولا کی گردن پر رکھ لیتے ہیں، لیکن نکولا اچانک عثمان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ عثمان گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر گہرے سانس لیتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے آخرکار۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ قبیلے میں بالا کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ اورحان کو سلانے کی کوشش کرتے ہوئے مسلسل گنگنا رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ان کی آنکھ سے کچھ آنسو ٹپک کر گال پر آ گرتے ہیں، جبکہ میدان جنگ میں عثمان ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان کو اٹھتے دیکھ کر نکولا تلوار سے وار کرتا ہے، جس سے عثمان مزید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عثمان کو زخمی ہوتے دیکھ کر گگتوگ ان کا نام لیتے ہوئے تیزی سے عثمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے مر جاؤ، مرو، اور اپنی تلوار اٹھاتا ہے، لیکن نکولا کے عثمان پر وار کرنے سے پہلے ہی گگتوگ درمیان میں آ جاتے ہیں اور نکولا کا وار اپنی تلوار سے روک کر اسے پیچھے لے جاتے ہیں۔ نکولا کے پیچھے ہٹنے پر عثمان تلوار اٹھا کر اس طرف جاتے ہیں، لیکن نکولا کی بجائے سلیبی سپاہی درمیان میں آ کر عثمان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ عثمان راستے میں آنے والے تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر عثمان کمان اور تلوار ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہتے ہیں اگر تم میں گھات لگانے کی ہمت ہے تو ہم تمہیں ایک ایک کر کے تلاش کریں گے، ہم جنگل کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس پر نکولا چلا کر کہتا ہے عثمان اسے بھاگنے مت دو۔ ملہن پوچھتی ہیں عثمان کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نکولا کے اشارہ کرنے پر سپاہی ان کی طرف بڑھتے ہیں، جس پر عثمان اور ملہن ایک ساتھ کھڑے ہو کر حملہ آوروں کو نمٹانے لگتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی بھی اسی طرح جنگ کرتے ہوئے زخمیوں کو سنبھالے آہستہ آہستہ جنگل کی طرف پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ سب لوگوں کو مار دینے پر ملہن چلا کر عثمان کا نام لیتے ہیں اور عثمان کے ساتھ آہستگی سے پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ انسلمو کہتا ہے اسے بھاگنے مت دو، اس کا پیچھا کرو نکولا۔ نکولا بھی آرگس اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے عثمان کے پیچھے جاتا ہے۔ ملہن اور عثمان جنگل میں آہستگی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے دوران ملہن مسلسل حفاظت کے پیش نظر پیچھے دیکھتی ہیں۔ عثمان اپنی تلوار ایک درخت سے ٹکا کر کچھ دیر سانس بحال کرتے ہیں۔ اسی دوران گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عثمان سامنے گہرائی کی طرف دیکھ کر ملہن کو اشارہ کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ اس گہرائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر عثمان اور ملہن درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں اور اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر تیر کمان سنبھال لیتے ہیں۔ گھڑ سواروں کے پیچھے آتے ہی ملہن اور عثمان ایک ہی وقت میں تیر چلا کر دونوں سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران کچھ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس پر عثمان اور ملہن دونوں دوبارہ سے تیر پکڑ کر کمان تانتے ہیں اور اس طرف آنے والے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتے ہیں۔ دو سپاہیوں کے بچ جانے پر عثمان اور ملہن اپنی تلوار لے کر درخت کی اوٹ سے باہر آتے ہیں اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ انہیں مارنے کے بعد وہ دونوں پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں بوران، گگتوگ، سالتک اور سپاہی گینچا کو دکھایا جاتا ہے۔ بوران گگتوگ کی زخمی ٹانگ کا جائزہ لینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ گگتوگ جواب دیتے ہیں میرا زخم ٹھیک ہے۔ بوران لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں، گھات لگانے والے مارنے سے پہلے میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔
اس کے بعد بوران جواب دیتے ہیں اللہ کی مدد سے بھائی، اللہ کی مدد سے، لیکن ہم پہلے اپنے سردار کو تلاش کریں گے۔ گوگدوگ کہتے ہیں چلو پھر، اور پھر وہ چاروں اپنے ہتھیار لیے عثمان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ نکولا بھی آرکس اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں دوڑتے ہوئے عثمان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جیرکوتائی اور آئیگل دوسری طرف سے جنگل میں عثمان کی تلاش میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آئیگل جیرکوتائی کا بازو پکڑ کر اسے روکتی ہیں اور کہتی ہیں رکو، مجھے بھی تمہارے زخم دیکھنے دو۔ جیرکوتائی جواب دیتے ہیں تم میرے سب سے بڑے زخم کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اور پھر سے عثمان کو آواز دیتے ہوئے آگے جانے لگتے ہیں۔ آئیگل کہتی ہیں آپ خون کی کمی سے مر جائیں گے۔ جیرکوتائی جواب دیتے ہیں جیرکوتائی نہیں مرتا جب تک وہ اپنے سردار کو نہیں ڈھونڈتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ تیزی سے عثمان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ آئیگل کہتی ہیں پاگل لڑکا۔ پھر آئیگل بھی پہلوان درویش کے ساتھ جیرکوتائی کے پیچھے جاتی ہیں۔ جیرکوتائی، آئیگل اور پہلوان درویش ایک سمت سے عثمان کو آواز دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے بوران، گوگدوگ، گینچا سپاہی اور سالتک بھی عثمان کو ڈھونڈتے ہوئے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب لوگ جنگل کے وسط میں آن ملتے ہیں۔ گوگدوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا؟ جیرکوتائی جواب دیتے ہیں نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں ملا۔ تمام سپاہی وہاں پہنچ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بوران کہتے ہیں میں اپنے سردار کو تلاش کرنے سے پہلے جنگل کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے یہ جنگل میری قبر بن جائے۔ جیرکوتائی جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے میرے سردار کے ساتھ کچھ کیا تو تب تک ان کے پیچھے رہوں گا جب تک کہ یہ ہتھیار میرے ہاتھ سے گر نہ جائیں۔ یہ سن کر گوگدوگ کہتے ہیں ایسے مت بولو جیرکوتائی، وہ قاتلان کتے میرے سردار کے ساتھ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ آئیگل کہتی ہیں چیخنا بند کرو، ملہن خاتون ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو ٹھیک ٹھاک پائیں گے انشاءاللہ، یہ ایک بڑا جنگل ہے، چلو۔ بوران کہتے ہیں آئیگل رکو، ہم ایک ساتھ تلاش جاری رکھیں گے، غدار ہر جگہ موجود ہیں۔ آئیگل جواب کہہ دیتی ہیں ٹھیک کہا آپ نے۔ گینچا سپاہی کہتے ہیں اپنے سردار کو تلاش کیے بغیر ہم نہیں رکیں گے، ہم صبح تک انہیں تلاش کریں گے۔ گوگدوگ سب کو ہدایت کرتے ہیں آنکھیں کھلی رکھو بھائیو، دشمن کے لیے بھی اور سردار کے لیے بھی، چلو۔ پھر وہ سب ایک گروہ کی شکل میں عثمان کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد عثمان اور ملہن خاتون کو جنگل میں دکھایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے کچھ آگے بڑھتے ہی انسلمو ان کے راستے میں آ جاتا ہے۔ انسلمو کو دیکھ کر ملہن خاتون ایک دم چونک جاتی ہیں۔ اسی دوران دوسری طرف سے ڈیاگو چیختے ہوئے اپنی تلوار لیے باہر آتا ہے۔ عثمان اور ملہن چوکنا انداز میں کھڑے ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ انسلمو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں عثمان صاحب، آج بہت خون بہے گا۔ اس پر عثمان انسلمو کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ملہن کہتی ہیں اگر کوئی مرے گا تو وہ تم ہی ہوگے۔ انسلمو کہتا ہے میں نے کئی دنوں سے اس لمحے کا انتظار کیا عثمان۔ ملہن خاتون چہرے پر نفرت کے تاثرات لیے ڈیاگو کی طرف دیکھتی ہیں، پھر عثمان اور ملہن دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کا اشارہ سمجھنے کے بعد ملہن اور عثمان اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یہاں آؤ انسلمو۔ انسلمو کے تلوار لے کر آگے آنے پر عثمان اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ ملہن خان ڈیاگو کی طرف پڑتی ہیں اور اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ عثمان اور انسلمو کی تلواریں ایک مقام پر ٹکرا کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس پر انسلمو اپنے ہاتھ کی ضرب سے عثمان کے چہرے کا نشانہ لیتا ہے اور عثمان لڑکھڑا کر کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ڈیاگو بھی یہی عمل دہراتا ہے اور ملہن خاتون کے چہرے پر ضرب لگاتا ہے، لیکن ملہن خاتون خود کو سنبھال کر پھر سے ڈیاگو پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس بار ڈیاگو گھوم کر تلوار سے ملہن پر حملہ کرتا ہے، جس سے ملہن خاتون کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ ملہن خاتون زخمی بازو کے ساتھ بھی ڈیاگو کا مقابلہ کرتی ہیں اور اسے پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ ملہن خاتون کے ہاتھ سے ڈیاگو کی آنکھوں پر دباؤ بڑھانے سے وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا اور ہوا میں تلوار چلانے لگتا ہے۔ عثمان اپنا خنجر پھینک کر انسلمو کو زخمی کر دیتے ہیں، جس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرتا ہے۔ ملہن خاتون بھی اپنی تلوار سے ڈیاگو کو زخمی کر کے زیر کر لیتی ہیں۔ انسلمو اور ڈیاگو دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ ملہن ڈیاگو کی گردن پر تلوار رکھتی ہیں۔ ڈیاگو کہتا ہے خوف زدہ نہ ہو۔ ملہن چلاتے ہوئے تلوار گھماتی ہیں اور ڈیاگو کی گردن کاٹ دیتی ہیں۔ پھر گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کے بعد ملہن عثمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ عثمان ملہن کا نام لے کر ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور پھر مڑ کر انسلمو کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جب بھی ہم نے ہتھیار اٹھائے ہیں تم سب سے پہلے نظر آئے ہو۔ تم نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا، میرے پیدا ہونے والے بچے اور میری خاتون کو مارنے کی کوشش کی، اب وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان تلوار ہوا میں بلند کرتے ہیں۔ انسلمو اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوا میں لہراتی ہوئی عثمان کی تلوار اس کے سینے میں آر پار ہو جاتی ہے اور سونے کے سکوں میں بکنے والے قاتلان انسلمو کا باب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔
زخمی عثمان لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ان سلموں کے سینے سے اپنی تلوار کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ تلوار کے بعد وہ اپنا خنجر بھی حاصل کرتے ہیں اور تکلیف سے کراہتے ہوئے ملہن کی طرف دیکھتے ہیں۔ زخمی ملہن خاتون آگے بڑھ کر عثمان کے گلے لگ جاتے ہیں۔ عثمان گہرے سانس لیتے ہوئے ملہن کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی دوران نکولا اور ان کے سپاہیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ نکولا بلند آواز سے کہتا ہے، انہیں تلاش کرو جلدی۔ یہ سن کر عثمان ملہن سے کہتے ہیں، چلو، اور وہ دونوں پھر وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں سپاہیوں کے ساتھ عثمان کو تلاش کرتے نکولا کو دکھایا جاتا ہے۔ نکولا ایک جگہ پر رک کر چیختے ہوئے آرگس کو آواز دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تم باقی سپاہیوں کے ساتھ تلاش کرتے رہو، کبھی نہیں، آرگس عثمان کو ڈھونڈے بغیر کبھی نہ لوٹنا، کبھی مت، میں آج یہاں عثمان کو قتل کر دوں گا۔ آرگس کہتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ساتھ ہی وہ سپاہیوں سے کہتا ہے، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ اس پر کچھ سپاہی فوراً آرگس کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نکولا باقی سپاہیوں سے کہتا ہے، چلو، اور وہ لوگ ایک بار پھر دوڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور ملہن کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ دونوں آہستہ سے جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک قاتلان اپنا چہرہ کالا کپڑے سے چھپائے جنگل میں انہیں ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک درخت کے پاس سے گزرتا ہے، پیچھے سے ملہن خاتون اس پر حملہ کرتی ہیں۔ اس کے مڑتے ہی عثمان اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور پھر عثمان محتاط انداز میں چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہیں، جبکہ نکولا اور اس کے سپاہی عثمان کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انسلم اور ڈیاگو کی لاشیں موجود ہوتی ہیں۔ نکولا بے یقینی اور پریشانی کی کیفیت میں انسلم اور ڈیاگو کو دیکھتا ہے اور انسلنوں کا چہرہ پکڑ کر پوچھتا ہے، کیسے یہ آدمی اپنی حالت کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کیسے وہ مر نہیں رہا ہے؟ یہ آدمی مر کیوں نہیں رہا؟ یہ کہتے ہوئے نکولا چلانے لگتا ہے، پھر مزید کہتا ہے، یہ آدمی مر نہیں رہا۔ نکولا کے ہذیانی انداز پر اس کے سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے، ہر جگہ تلاش کرو، پھیل جاؤ اور ہر طرف تلاش کرو۔ سپاہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً جنگل میں چاروں اطراف میں پھیلنے لگتے ہیں، جبکہ نکولا خود سے کہتا ہے، وہ مر کیوں نہیں رہا؟ یہ آدمی مر نہیں رہا۔ اس کے بعد عثمان کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان لڑکھڑاتے ہوئے ایک درخت کے تنے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس پر ملہن عثمان کا نام لیتی ہیں اور انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ عثمان اس بات میں سر ہلا کر ملہن کی تسلی کرواتے ہیں اور ایک بار پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد ان کی بصارت دھندلانے لگتی ہے اور وہ لہرا کر زمین پر آ گرتے ہیں۔ ملہن تیزی سے آگے بڑھ کر عثمان کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں، عثمان رکو، صبر کرو عثمان، ہمیں آگے بڑھنا ہے، صبر کرو عثمان۔ اپنی تلوار زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں۔ ملہن کہتی ہیں، مجھے پکڑ لیں، بس صبر کریں، تھوڑا سا صبر کریں۔ عثمان کہتے ہیں، کہیں بھی کسی جگہ کہیں غار کی طرف ہمیں کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ اس پر ملہن اپنی پوری طاقت سے عثمان کو سہارا دے کر اٹھاتی ہیں اور ان کا بازو اپنے کندھے پر لے کر سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہنمان کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں ماری کہتی ہے، عثمان اور اس کے قبیلے کو ایک ساتھ تباہ کرنا یہ ترکوں کا خاتمہ ہوگا۔ کوسس جواب دیتا ہے، عثمان مر جائے گا، لیکن میں اس کی موت کے بعد بغیر کسی سردار کے ترکوں سے معاملات نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں آپ کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ماری کہتی ہے، ترگت؟ کوسس جواب دیتا ہے، ہاں ترگت، ہمیں اسے اپنی طرف راغب کرنا ہے، آپ یہ کیسے کریں گی؟ ماری جواب دیتی ہے، ہر کسی کو طاقت پسند ہے بھائی، میں اسے طاقت پیش کروں گی۔ وہ اتنا بہادر اور پرجوش ہے کہ عثمان کی جگہ لے سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پیشکش کو قبول کرے گا۔ کوسس کہتا ہے، پھر آپ صبح سب سے پہلے ترگت کے قبیلے جا رہے ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے ماری جواب دیتی ہے، فکر مت کریں ترگت، اب میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ کوسس کہتا ہے، خوب۔ اس پر ماری مسکرا دیتی ہے۔ اس کے بعد ملہن اور عثمان کو رات کے وقت ایک غار میں پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ملہن پوری ہمت سے عثمان کو سہارا دیتے ہوئے اندر لاتی ہیں۔ عثمان لڑکھڑاتے ہوئے غار کی دیوار کے پاس پہنچ کر گر جاتے ہیں اور ملہن سے کہتے ہیں، آگ جلاؤ۔ ملہن سہارا دے کر عثمان کو بٹھاتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، آگ جلاؤ۔ ملہن مشعل سامنے رکھ کر عثمان کے پاس آتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، آگ جلاؤ، جلدی چلو۔ ملہن تیزی سے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں۔ آگ کا سامان لا کر ملہن بتاتی ہیں، عثمان میں واپس آ گئی ہوں۔ آگ جلانے کے دوران بھی ملہن پریشانی سے مڑ کر عثمان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اسی لمحے عثمان کے ہاتھ میں موجود تلوار چھوٹ کر نیچے گرتی ہے۔ ملہن خاتون آگ جلا کر اپنا خنجر دہکانے کے لیے اس پر رکھ دیتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، میں اب یہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتا، چلو۔ اس پر ملہن دوڑ کر عثمان کے پاس آتی ہیں اور ان کے سینے میں موجود تیر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تیر نکالنے کے دوران وہ مسلسل یا شافی کا ورد کرتی ہیں۔
ایک تیر نکالنے کے بعد ملہن پوری طاقت سے دوسرا تیر باہر نکال کر عثمان کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ عثمان کو سہارا دے کر ملہن اوپر اٹھاتی ہیں اور ان کی ذرا کھولتی ہیں۔ پھر عثمان کی قمیض کھول کر ملہن عثمان کے زخم کا جائزہ لیتی ہیں۔ زخم دیکھ کر ملہن خاتون پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن عثمان سے کہتی ہیں صبر کریں عثمان، حوصلہ کرو عثمان، انتظار کرو۔ پھر وہ دہکایا ہوا خنجر ہاتھ میں لے کر اپنے تمام اعصاب اپنے قابو میں رکھتی ہیں اور خود کو سنبھال کر عثمان کی طرف آتی ہیں اور ایک بار پھر یا شافی کا ویٹ کرتے ہوئے عثمان کے پیٹ پر لگا تلوار کا زخم داغتی ہیں، جس سے عثمان درد سے تڑپ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔